بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تفہیم الآثار کے ایک اور نشست میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے خاندان قریش کے اندر کوئی باہمی جو عصبیتیں تھیں اس کی کشمکش کو ہم نے اس لیے اسٹڈی کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو سیاسی صورتحال پیدا ہوئی اس کو سمجھنے میں وہ بہت حد تک معاون وہ بنیاد کی کام۔ جی جی، تو اس میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کیونکہ حضرت معاویہ نے زمام کار سنبھالی سیاسی میدان میں، تو ان کا سیاسی موقف، سیادت کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو میں، تو وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ پوزیشن اگر لے رہے ہیں تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ آثار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا معاویہ کے کئی فیزز ہمیں نظر آتے ہیں سیاست کے حوالے سے، ان کے جو نقطہ نظر ہے، اور ایسے ایک ارتقاء سا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشنز کے اعتبار سے ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ 2-3 بڑے فیز ان کے ہاں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے ہاں یہ فیز ہے کہ وہ بنی ہاشم کو ہی اس کا حقدار سمجھتے ہیں، اور خود اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو نہ تو شامل کر رہے ہیں، نہ ہی اس کو اس میں اس دوڑ میں ان کا ذہن ہے فریق کے طور پہ ہے نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلے فیز میں وہ بالکل اس میں حضرت علی کی بیعت نہیں کرتے اور ایک فریق ہونے کی متوازی حکومت قائم کر لیتے بالکل۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں ان کا اگلا موقف ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ پھر باقاعدہ ایک سیاسی نظریہ یا نقطۂ نظر ان کا قائم ہو گیا، اور پھر وہ یہ درست ہے، وہ اس پورے عمل میں اس کے ایک خاص رخ پر جانے میں حضرت معاویہ کی شخصیت اور ان کا کردار بہت بنیادی ہے۔ تو یہ مناسب ہے کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ اس کو سیاسی انداز میں کیسے بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہی ہے، وہ ہم نے پچھلی کسی نشست میں ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو اصول ہے کہ قریش میں سے خلافت پر ترجیحاً حق مہاجرین کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ تو ایک مسلمہ اصول تھا۔ جی جی جی، بالکل۔ حضرت عمر نے اس کی تصریح بھی کی، قرآن مجید میں بھی اس کی بنیادیں موجود ہیں، صحابہ کے مابین یہ ایک مانی ہوئی چیز تھی۔ اور وہاں ہم نے دیکھا تھا آثار میں کہ بنو امیہ بھی، یعنی ابو سفیان یا سیدنا معاویہ بھی، وہ آل عبد مناف کی بات تو کر رہے ہیں پہلے مرحلے پر جی جی، کہ اس سے باہر نہیں جانی چاہیے، لیکن وہ اس میں اپنے آپ کو نہیں شامل کر رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم اس دین کو قبول کرنے اور آپ کی نصرت کرنے میں مجموعی طور پر ہم پیچھے رہے، کچھ افراد جیسے سیدنا عثمان ہیں اور دوسرے وہ شامل ہوئے، لیکن مجموعی طور پر ہم پیچھے رہے، تو اس پر ان مہاجرین کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی ابو سفیان نے سیدنا معاویہ کو بالکل نصیحت کی۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے دور میں مکہ میں باقاعدہ خطبہ دیا اور اسی اصول کو بیان کیا۔ یہ مہاجرین کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرحلے پر سیدنا عثمان کی شہادت تک ان کے ہاں اس اصول کو کویسچن کرنے کا یا اس کی نفی کرنے کا کوئی خیال بالکل صحیح، ایسا کوئی رپورٹ بھی نہیں ہوا، کوئی اشارہ نہیں ایسا کوئی، بلکہ بعض آثار آپ کے سامنے ہوں گے کہ جب سیدنا عثمان کے خلاف شورش برپا ہو رہی ہے تو ایک موقع پر جب سیدنا عثمان نے اپنے سارے عمال کو مشاورت کے لیے اور غور کے لیے مدینہ طلب کیا، تو اس موقع پہ سیدنا معاویہ بھی تشریف لائے، حضرت علی بھی تشریف فرما ہے۔ تو روایات اس میں مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ گفتگو حضرت عثمان کی موجودگی میں ہوئی، بعض میں یہ ہو سکتا، بعض میں یہ ہے کہ جب وہاں سے اٹھ کے نکل رہے تھے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ مسجد میں یا کسی جگہ مہاجرین کی یہ جماعت جس میں حضرت علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں یہ گفتگو ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ جو ذمہ داری آپ لوگوں کو ملی ہے اس جماعت کو،
جس میں آپ ہی بڑے ہیں، جی مہاجرین ہیں، بالکل عثمان ہیں، تو یہ آپ ہی کا حق ہے، لیکن یہ کہ آپ لوگ ہی اس معاملے کو سنبھال لیں۔ جی اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو آپ نہیں سنبھال پائیں گے، اور کیونکہ ان کو آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید سیدنا عثمان کی زندگی خطرے میں، اچھا ٹھیک ہے اور یہ اگر یہ خلیفہ اگر قتل ہوگی، کیونکہ ان کے قتل کی باتیں اور یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر یہ قتل ہو گئے اور آپ لوگ سنبھال نہیں پائے تو یہ بات آپ سے باہر نکل جائے گی، تو اس لیے آپ اس کو سنبھال لیں، اور ورنہ بات پھر وہی صورتحال دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام سے پہلے قبیلے کی سرداری کا اصول کیا تھا؟ جو تگڑا اور طاقتور ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کے سنبھال لیتا تھا، بالکل صحیح، اور لوگ پھر اس کے مطیع ہو جاتے تھے۔ یہ اسلام نے آ کر ہمیں اصول سمجھایا شورا بینہم، کہ اجتماعی معاملات لوگوں کے اور ان کے ذمہ دار لوگوں کے مشورے سے ہونے چاہیے، بالکل صحیح، لیکن جن لوگوں کے مشورے سے ہونے چاہیے اگر وہی مشورے سے معاملات کو سیٹل نہ کر پائیں بالکل ٹھیک، تو پھر وہی اصول دوبارہ آ جائے گا، جس کے پاس طاقت ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر بھی وہ اچھا یہاں بھی وہ خود اپنے آپ کو کوئی بالکل فریق اپنے آپ کو نہیں گن رہے، نہیں گن بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت عثمان سے پہلے تک جو ایک مسلمہ اصول ہے سب کے ہاں صحیح، کہ یہ مہاجرین کا حق ہے، جب تک مہاجرین، حضرت عمر نے تو ایک اثر میں باقاعدہ تصریح بھی کر دی کہ جب تک مہاجرین موجود ہیں، بالکل بلکہ ٹھیک، بعض آثار میں جب تک اہل بدر موجود ہیں صحیح، اس معاملے میں کسی کا حق نہیں ہے، بالکل، اور اس میں خاص طور پر وہ تصریح کرتے ہیں کہ طلقاء کی، کہ جن کو فتح مکہ کے موقع پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو ایک طرح سے جان بخشی کی گئی، ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہے جب تک یہ مہاجرین کی اور اہل بدر کی جماعت، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو اس وقت تک یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ یہ پہلا فیز ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ کے سیاسی موقف کا یا ان کی سیاسی نقطہ نظر کا پہلا فیز ہے، جس میں وہ ایک مسلمہ بات ہی کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ عامل ہیں شام کے اور سیاست میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خلافت کی کشمکش میں وہ مہاجرین کے روبرو یا ان کے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلا فیز ہے سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے، کہ ان کی جتنے بھی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں حضرت معاویہ، اس میں خود فریق کے طور پہ ہمیں سامنے نظر نہیں آتے، لیکن جب سیدنا عثمان کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور وہ معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی سلیکشن میں بھی انصار اور مہاجرین شامل ہیں، پرانے لوگ بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے اگلے امیدوار ہی بنتے ہیں، کیونکہ وہ دو ہی لوگ تھے جن کا آپس میں انتخاب ہوا، تو حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہی تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ بنی ہاشم کا حق بھی سمجھتے ہیں اور مہاجرین کا، اور سارا وہ پچھلے فیز میں ان کی ہے، اس کے باوجود وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کرتے، کہ یہاں وہ اپنے پچھلے سیاسی موقف سے برعکس ظاہراً بالکل ایک پوزیشن لیتے ہیں، تو اس کا جواز وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں سارے آثار کو اگر آپ دیکھیں اور پھر ایسے اگلے مراحل میں انہوں نے خلافت اور اقتدار کے بارے میں اپنے جو نقطہ نظر وضاحت سے بیان کیا اس کو بھی سامنے رکھیں، تو ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت جس صورتحال میں ہوئی اور سیدنا علی کی بیعت جس سچویشن میں ہوئی، اس میں عرب روایت کے لحاظ سے بھی اور شرعی اصول کے لحاظ سے بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ، بڑا ہی بنیادی مسئلہ جو سیدنا عثمان کے قتل کا تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید گول ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک صحیح، یعنی حالات جو بھی ہیں، سچویشن جتنی بھی گمبھیر ہے، لیکن صورت ایسی بن رہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں وحدت کو آپ
مقدم رکھتے ہیں جیسا کہ سیدنا علی کا موقف تھا کہ ہمیں اب پہلا کام ہمارا اس وقت یہ ہے کہ جو پھوٹ پڑ گئی ہے، انتشار پیدا ہو گیا ہے، اس میں گناہ گار یا قصوروار جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پہلا کام کیا ہے کہ ہم دوبارہ اس وحدت کو اور اس سے اجتماعیت کو بحال کریں۔ بالکل ٹھیک، صحیح۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے پہلے خلفاء کا انتخاب ہو رہا تھا، وہیں اسی جگہ پہ انہی لوگوں نے، اب ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو حضرت عثمان پہ پہلے تنقید بھی کر رہے تھے، کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسی غیر متعارف باتیں بھی کی ہوں گی جن سے شورش کرنے والوں کو تقویت ملی، اور جو شورش کرنے والے ہیں ان کا کردار تو یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن قتل ہو گیا۔ تو اب پہلا کام ترتیب میں وہ کیا بنتا ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعیت بحال ہو، ایک نیا خلیفہ جو ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی حکومت مستحکم ہو، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ تو یہاں سیدنا معاویہ کو اور اس طرح اس پوری جماعت کو، جس کے لیے یہ شاکنگ تھا کہ ایک بنی رسول اللہ کے جانشین کو جو منتخب ہے اور اس کا کوئی ایسا جرم نہیں جس پر اس کو قتل کیا جائے، جی، اس کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا ہے، اور اب وہی سارے لوگ مل کے وہ ایک نیا خلیفہ اس کو منتخب کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ استحکام کا، یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں اجتماعیت بات، اس میں قتل عثمان کا معاملہ تو گول ہو جائے گا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ قصاص لینے کا موقع یا اس کا داعیہ وہ یہی موقع ہے۔ اس سے بعد جب استحکام قائم ہو جائے گا اور معاملات کو نارملائز کرنا شروع کر دیا جائے گا، تو اس معاملے کو دوبارہ اٹھانا بہت مشکل، لوگ کہیں گے کہ اب جو ہو گیا ہے وہ اس کو نہ ہی اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ عرب میں، اور وہ بھی بنو امیہ جیسا ایک بڑا قبیلہ، اور اس کا بھی کوئی عام آدمی نہیں، ایک منتخب خلیفہ جس اتفاق رائے سے، اس کے قتل کا معاملہ عرب کا ایک بڑا قبیلہ اس کو اگنور کر دے، بالکل ٹھیک، یہ عرب روایت کے لحاظ سے قابل فہم نہیں۔ تو سیدنا معاویہ بڑی بنیاد تو یہ اس کو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، کہ آپ قاتلین عثمان سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں، آپ کی بیعت کی تحریک کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے پچھلے خلیفہ کو شہید کیا ہے، تو آپ کی پروٹیکشن میں وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو اس قصاص کے وارث ہیں جنہوں نے قصاص لینا ہے، ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیعت کر لیں۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے ان کے ہاں، ایک بڑی سچویشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ مہاجرین میں سے ہونے کا اصول وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہ جو جس سچویشن میں بیعت ہو رہی ہے اور جو لوگ آپ کو اس منصب پر لا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے اگنور کریں؟ صحیح، تو پہلے قصاص ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، بالکل ٹھیک، یا تو ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم قصاص لیتے ہیں، یا آپ لینے کا فیصلہ کر لیں، ہم ساتھ دیتے ہیں، لیکن قصاص کے معاملے کو مؤخر کیے بغیر، جس کا مطلب ان حضرات کے انڈرسٹینڈنگ میں تھا کہ وہ پھر ختم ہی ہو جائے گا، ختم ہو گیا، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو ظاہری وجہ اور بڑی بنیادی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، یہاں سے ان کے موقف میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی۔ اور دوسری چیز جو میں انفر کرتا ہوں، اور میرے خیال میں وہ بھی کمزور انفرنس نہیں ہوگی، اچھا، اس لیے کہ آگے چل کر انہوں نے پھر جو ایک موقف اختیار کیا حضرت علی کے ساتھ یہ سیٹلمنٹ نہ ہونے کے بعد اور پھر ان کی زندگی کے بعد، اس میں میرے خیال میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی سے ہم بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے استحکام قائم ہو جائے گا۔ ایک تو حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ وہ ایک طرح سے کالعدم ہو جائے گا، کوئی دوبارہ اس کی بات ہی نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی کی یہ پالیسی حضرت عثمان کے دور میں ہی اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاہ رہے تھے، ان کی تنقید تھی کہ حضرت عثمان کے زیر اثر
بنو امیہ کا سیاسی اثر و رسوخ حکومتی نظم و نسق میں، بیوروکریسی میں، اس ذمہ داریوں کی تفویض میں یہ بہت بڑھ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا میرے خیال سے حضرت عمر نے بھی ایک موقع پہ حضرت عثمان کو، حضرت عمر نے تو اصل میں جب ان کا شہادت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے ان تینوں حضرات کو 6 کو انہوں نے نامزد کیا تھا، اور ان 2-3 حضرات کو جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان میں سے کسی کو، ان میں سے ہر ایک کو یہ کہا تھا۔ اچھا حضرت سعد سے کہا کہ تو اگر تمہیں خلیفہ بنایا جائے تو تم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اچھا حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ کو ذمہ داری ملے تو آپ نے بنو امیہ کو لوگوں پہ مسلط نہیں کرنا۔ حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ کو ذمہ دی جائے تو آپ نے بنو ہاشم کو مسلط نہیں کرنا۔ وہ تو ایک عمومی بات انہوں نے، ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن تنقید اکابر صحابہ کی، باغیوں کے مسئلے اپنے تھے، لیکن جو اکابر صحابہ ہیں ان کا ان کی یہ تنقید تھی کہ بنو امیہ کے قابل افراد کو ذمہ داریاں دینے کا اصولاً تو اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن چونکہ خلیفہ بھی ایک ہی خاندان سے ہیں، نیچے تقرر بھی آپ کر رہے ہیں، اور پھر آخری سالوں میں ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس طرح محاسبہ بھی شاید نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت علی کا یہ اعتراض بھی تھا کہ وہ آپ کے جو معاونین ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اور آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑتا، تو یہ ایک تنقید پہلے سے موجود تھی۔ تو حضرت علی کے ذہن میں اور ان کے اقدامات میں واضح تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایک عدم توازن ہوا ہے تو اس کو درست کرنا بھی ان کا، تو اس لیے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ سارے، حالانکہ ان کو بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا، عبداللہ بن عباس نے، بعض دوسرے لوگوں نے، کہ آپ فی الوقت جو گورنر مقرر کیے ہوئے حضرت عثمان کے ان کو تبدیل نہ کریں، فوری اسٹیپ نہ لیں، اس سے آپ کو سیاسی طور پر ان کی سپورٹ ملے گی اور آپ کے استحکام قائم ہو جائے گا، اور پھر آپ تبدیل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ لیکن سیدنا علی تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، مجھے اس عدم توازن کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے میں پہلے دن سے سٹیپس لوں گا۔ صحیح۔ تو حضرت معاویہ کا یہ بھی احساس تھا، کیونکہ حضرت علی کی حد تک تو ان کی فضیلت اور ان کے درجے اور مقام کو، اس کو اگر یہ خاص سچویشن نہ ہوتی وہ کنفرنٹ نہ کرتے یا اس کو چیلنج نہ کرتے، لیکن وہ اس کے بعد کے مراحل بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی اپنے اقدامات سے بنو امیہ کو جو ایک سیاسی نظم و نسق میں ایک حیثیت حاصل ہے اور اگلے مرحلے پر یہ ان کو ملنی چاہیے، وہ حضرت علی کے اقدامات سے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ میرے خیال میں یہ دوسری بڑی وجہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہراً ایک بڑی وجہ قتل عثمان تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ وہ ان کے اقدامات کے نتیجے میں جو خطرہ پہلے دن سے سارے محسوس کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی محسوس کر رہے ہیں، حضرت علی بیان بھی اس کو کرتے ہیں، جی بالکل، کہ وہ پھر بنو ہاشم کی جو استحصار ہے، اردو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھر اجارہ داری ایک طرح سے قائم ہو جائے گی اور بنو امیہ پھر اس سے بالکل باہر نکل جائے گی۔ یہ دوسرا فیز آپ نے بیان کیا ان کے ہاں سیاسی جو حضرت علی کے دور اقتدار کے حد تک ان کے موقف میں اتنی تبدیلی آتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب سیدنا علی کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب حضرت معاویہ ان کے دور میں اور بعد میں پھر صلح ہو جاتی ہے، حضرت حسن صلح کر لیتے ہیں، تو پورے اسلامی دنیا کے وہ خلیفہ بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا موقف جو ہے اب وہ بالکل ڈفرینٹ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک ارتقائی شکل میں گزر کے، اور اس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک موقع پہ لوگوں کو خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں ہم اس امر کے زیادہ حقدار ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، اور ہم شجرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم یہ ہیں، تو سا جو ہیں وہ کہنے لگے کہ پھر بنو ہاشم کدھر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن اسوس منہم وہم خیر منا، وہ شرافت میں، نیکی میں تو ہم سے بہتر ہیں، لیکن سیاست کے اعتبار سے
بنو ہاشم کی اپنی فضیلتیں ہیں لیکن سیاست کے اعتبار سے حکومت اقتدار ہم بہتر چلا سکتے ہم بہتر چلا سکتے ہیں. یہ اب ایک تیسرا ان کا سٹینڈ ہے جی. اور وہ اب کا موقف بالکل جی. اور یہ آپ ٹھیک ہے، اس کو آپ تیسرا مرحلہ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات میں جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اب ان کا ایک سیاسی نظریہ زیادہ واضح صورت میں سامنے آتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں یہ ضرورت بھی تھی ان کی، ظاہر ہے اب تو وہ ان کی حکومت ہے، اب تو ان کو جیسے حکمران بیانات جاری کرتے ہیں جی. اس طرح کی تو ضرورت وہ اقتدار کے بارے میں اور آگے یہ کیسے چلے گا اس کے بارے میں اپنا پورا ایک پھر وہ نظریہ بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ اب یہ جو بات ہے نا اس کو آپ پچھلی ہماری گفتگو جو پچھلی نشست میں بھی ہم نے کی اس سے آپ جوڑ لیں. ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے جو ایک کشمکش یا جو ایک ڈبیٹ پیچھے سے چلی آ رہی ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کشمکش کیا ہے کہ کیا خلافت بنو ہاشم میں ہی ہونی چاہیے، تو ایک موقف یہ موجود ہے. بالکل صحیح. تو اس کو تو مہاجرین قریش صحابہ قبول نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ خاندان بنو ہاشم کا ایک شکوہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے اس خاندان کے اندر نہیں ہونی چاہیے لیکن ترجیحاً اس میں سے کسی کو بنا دینا چاہیے خلیفہ. تو اس پہ خدشات کیا ہیں کہ اس کے بعد پھر خاندانی نسبت کی وجہ سے وہ عملاً پھر اسی میں رہ جائے گی. بالکل ٹھیک. کسی اور تو ہم اصولاً نہ مانیں بے شک، لیکن عملاً اگر خاص طور پہ پہلا خلیفہ اگر اس خاندان میں سے ہوگا تو اس کے بعد پھر عملاً اسی کے اندر خلافت جاری ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے بنو ہاشم کو خلافت دینے اس کے بارے میں ایک عمومی گریز کا رویہ پایا جاتا ہے، جس کا ادراک حضرت عمر بھی کر رہے ہیں، حضرت علی بیان کر رہے ہیں. ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس میں آپ اس پہلو کا ذکر تو نہیں کر رہے لیکن آپ بھی ایک یعنی اپنی اسیسمنٹ بیان کر رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں کہ علی ہمارے کہ اگر فلاں کو خلیفہ بناؤ تو وہ یہ ہوگا، اگر علی کو بناؤ تو وہ بھی صحیح ہوگا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ تم بناؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ اس گریز کو آپ محسوس کر رہے ہیں. اچھا جو سیدنا علی کی شہادت ہو گئی اور سیدنا زبیر اور طلحہ وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں وہ ویسے ہی اس دوڑ میں شریک نہیں، وہ عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہما، وہ بھی تباً خلافت کے. اس کا مطلب ہے کہ مہاجرین کی وہ جماعت جو 6 رہ گئے تھے سیدنا عمر کی شہادت کے وقت، وہ تو چلی گئی. بالکل ٹھیک. حضرت علی بھی شہید ہو. تو اب سوال یہ آ گیا کہ اب وہ لوگ نہیں ہیں لیکن اب ان کی اولاد ہے. تو یہاں وہ جو گریز کا رویہ تھا یا وہ جو موقف تھا کہ بنو ہاشم میں اگر خلافت جاتی ہے تو قریش کے باقی خاندان اور خاص طور پہ بنو امیہ وہ پھر اس دوڑ میں یا اس عمل میں شامل نہیں رہیں گے. تو اب سیدنا معاویہ خلافت ملنے کے بعد اور اس کا ایک استحکام قائم کرنے کے بعد اب اپنے سیاسی نقطہ نظر کو مختلف آثار میں بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ ہم بنو امیہ جو ہیں ہمیں آپ کا ساتھ دینے میں تاخیر ہوئی ہے لیکن ہم آپ کا خاندان ہے. بالکل صحیح. ہم بھی اسی خاندان سے. بالکل ٹھیک. ہمارا بھی اس کے ساتھ یعنی تعلق ہے اور دیر سے صحیح لیکن ہم شریک ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو اب شرف کے لحاظ سے رسول اللہ کے ساتھ نسبت کے لحاظ سے بنو ہاشم افضل ہے. ان کے اس مرتبے کو یا اس فضیلت کو ہم چیلنج نہیں کر رہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورے عرب کی پر حکمرانی کرنی ہے نا، یہ کون بہتر چلا سکتا. بالکل صحیح. تو ان کا یہ دعویٰ ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو وہ واضح کرتے ہیں آثار میں کہ حکومت و اقتدار کے معاملات کو جس میں عرب کی یہ حکومت مستحکم بھی رہے اور لوگ راضی رہیں، خلفشار پیدا نہ ہو، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ کیا جائے، اس کی اہلیت ہم میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ کسی نے
جی جی، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ ایک راوی ہیں حذیفہ العدوی، انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے راحت دے، یعنی نجات دلائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ بنی زہرہ کی طرف، جن کے ہاں کوئی فضل نہیں ہے، نصر ولا فضل ہے. اور کیا بنی مخزوم کی طرف چاہتے ہو تم جائے، جن کے ہاں تکبر ہے، بڑائی ہے؟ اور بنی ہاشم کی طرف جائے، تو اگر ان کے طرف یہ چلا گیا تو وہ تو سب کچھ اس حوالے سے سمیٹ لیں گے، پھر تو اور کسی کو ملے گی نہیں. ہم جو ہیں وہ سائل کو دیتے ہیں، نعتی سائل ہے، نجودو بن نائل ہے. یعنی ہمارے ہاں جو تقاضا ہے اس وقت عرب کی سچویشن میں سیاست کرنے کا، لوگوں کو نوازنا بھی ہے اور کام بھی لینا ہے، تو یہ تو ہم جانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ یعنی مختلف قبائل کا ساتھ موازنہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اصل جو اس وقت معاملہ ہے کہ جو حکومت قائم ہوئی ہے، جو سلطنت حضور نے قائم کی ہے، اور عرب کے لوگ پہلی دفعہ ایک متحدہ سلطنت کا حصہ بنے. اس سے پہلے وہ کبھی ایک مرکزی حکومت کے تحت نہیں آئے. تو اس کو قائم رکھنا یہ بنیادی سوال ہے. اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت کس کے پاس زیادہ ہے، یہ دیکھو. تو ہم سے جان چھڑا لو، لیکن کیا بنو زہرہ یہ سنبھال پائیں گے؟ کیا بنو مخزوم عرب کے ان سارے لوگوں کو مطمئن اور خوش رکھ سکیں گے؟ بالکل ٹھیک. کیا بنو ہاشم بھی یہ کر پائیں گے؟ کسی سے نہیں ہوگا. ہم میں وہ لچک ہے، ہم میں وہ سخاوت ہے، ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ ہم مال خرچ کرنے میں، لوگوں کو دینے میں، لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے. اور یہ عرب کے جو لوگ ہیں، مختلف قبائل ہیں، ان کو اسی طریقے سے متحد رکھا جا سکتا ہے. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس لیے اقتدار پہ، میرٹ پہ ہم گویا وہ بنی ہاشم کو بھی دوسرے قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ رکھ کر، اور یعنی اس پہلو سے جی ان کے شرف کو وہ مان رہے ہیں، ان کی نسبت کو مان رہے ہیں، شرف کو مان رہے ہیں. بلکہ وہ تو اس کے علاوہ ایک بات دوسرے اثر میں یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت جو لوگ دوسرے موجود ہیں، شخصی طور پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے افضل لوگ موجود ہیں. اس میں عبداللہ بن عمر کا نام لیتے ہیں، عبداللہ بن عمر کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ شخصی فضیلت میں مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کاروبار حکومت کو میں بہتر چلا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ قبیلے کی بات کرتے ہیں تو بنو امیہ کے قبیلے میں وہ اوصاف، وہ خصوصیات موجود ہیں کہ وہ اس طریقے کو، اس کاروبار کو، اس یعنی کاروبار مملکت کو وہ بہتر چلا سکتے ہیں. باقی سارے قبیلے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی قبیلہ وہ اس کو سنبھال نہیں پائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور سیادت کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کے 3 فیز ہم نے دیکھے مختلف صورتحال میں، اور امید ہے کہ یہ اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت اور بڑی نایاب بات ہوگی. ان کی سیادت اور ان کے دور کو سمجھنے کے لیے بڑا اہم نقطہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.